اویس توئی صاحب، اس معاہدے کی سیاسی امپلیکیشن کیا ہوگی اس خطے میں؟ کیا میں یہ درست سمجھ رہا ہوں کہ اب فیصلہ کر لیا ہے سعودی عرب نے خاص طور پر، اور یہ ایک سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے کہ اب امریکہ اور ویسٹ پر اپنے دفاع کا انحصار نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان کے ذریعے چائنا اور دیگر ممالک کو بھی انحصار کرنا ہوگا؟ شکریہ مسعود. ایک تاریخی موقع، ایک تاریخی دن جہاں پر مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا اور خلیجی جو ریاستیں ہیں وہ ایک نئی حقیقت میں داخل ہو رہی ہیں، جیو پولیٹیکل حقیقت میں، جس کے اندر جو یو ایس کی سیکیورٹی ریلائنس تھی اس سے ڈرفٹ کر رہی ہے، اور سعودی عرب کا پاکستان جو ایک نیوکلیر پاور ہے، پاکستان جو مسلم دنیا کے اندر واحد ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے، اس کے ساتھ یہ دفاعی پیکٹ جو ہے یہ ایک اس کی دور رس اثرات ہیں. یہ آج کے موقع پہ نہیں ہے، یہ میرے خیال میں ایک گیم چینجر ہے جو مشرق وسطیٰ اور گلف عربین گلف کی تاریخ میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے. اور یہ ایک ہی ہفتے کے بعد ہی ہوا ہے جب ایک اسرائیلی جارحیت ہوئی دوحہ کے اندر، جو انہوں نے اٹیک کیا، جس کی پوری دنیا نے مذمت کی. لیکن قطر جو امریکہ کا حمایتی، یو اے ای جو امریکہ کا حمایتی، سعودی عرب جو امریکہ کا حمایتی، ٹرمپ کے پہلے دور کے اندر ٹریلینز آف ڈالرز کے معاہدے ہوئے، ان کو ظاہری بات ہے اس بات کا احساس ہوا اور جھنجھوڑ دیا اس دھماکے نے کہ اب مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل کی جارحیت یا اسرائیل کے عزائم جو ہیں وہ صرف لبنان، یمن یا صرف سیریا کے اندر نہیں ہے. اب وہاں پہ وہ ایران کی جو عسکری اثر رسوخ ہے اس خطے کے اندر، اس کے کمزور ہونے کے بعد نہ صرف وہ ایران کے اندر حملہ کر سکتے ہیں، نہ لبنان میں، سیریا میں، یمن میں، بلکہ وہ قطر کے اندر کر سکتے ہیں. اور ایسے موقع پہ جب حماس کے لیڈرز مذاکرات کر رہے تھے ٹرمپ اور امریکہ کے جو پروپوزل تھا اس وقت، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح خلیجی ریاستوں نے اور جو عرب ریاستوں نے جو ان کے ذہن میں جو خیالات گونج رہے ہیں کہ امریکہ یا تو فعال نہیں رہی ہے اسرائیل کو چیک کرنے میں، یا ڈیلیبریٹلی انہوں نے امریکہ کو گو ہیڈ دیا. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ امریکہ جو ہے ایسے ملک پہ حملہ کرے جو امریکہ کا اتحادی بھی ہو، امریکہ کا سب سے بڑا جو ملٹری بیس ہے وہ بھی اس ملک کے اندر ہو. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سر اس کو سمجھ لیا کہ یہ ایک بٹریل تھا، امریکہ کی طرف سے ایک بٹریل تھا، اور اس سے نکلنا اب امریکہ قابل اعتبار نہیں رہا، یہی سمجھا جائے نا اس معاہدے کو؟ دیکھیے بالکل لگتا تو یہی ہے کہ اس وقت جو ریلائنس ہے اور کافی جٹری ہوئے ہیں، اور کافی جو ریلیشن شپ ہے، اسٹریٹجک ریلیشن شپ، اس کی بنیادیں ہل گئی ہیں اس حملے کے بعد. کیونکہ یہ تو یہی سمجھ رہے تھے ابراہیم اکارڈ میں یو اے ای بحرین جو ہے پچھلے دور کے اندر ٹرمپ کے دور میں اسرائیل کے ساتھ نارملائز ٹائز کیا تھا. دیکھیے اس وقت یہ جو اس میں لکھا ہوا تو نہیں ہے معاہدے کے اندر یا پریس سٹیٹمنٹ میں، لیکن پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے تو اس کا جو نیوکلیر امبریلا ہے وہ آٹومیٹکلی اس پیکٹ کے تحت اس کا جو ایکسس ہے وہ حاصل ہوگی سعودی عرب کو. اور سعودی عرب کے جو اکنامک ہمیشہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان جو ہے، جو اس طرح آپ نے اپنے ابتدائی میں کہا مسعود، پاکستان پاک بھارت تنازع کے بعد پاکستان کا جو پروفائل ہے وہ اتنا اپ گریڈ ہو گیا ہے، اور یہاں پر وہ برابری کی موقع پر جو ہے وہ ان ممالک کے ساتھ کھڑا ہے، نہ کہ ایک بیگنگ بول کی طرح کہ جی ہمیں مدد چاہیے، آئی ایم ایف ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے. سر میں دوبارہ جب آپ کے پاس آتا ہوں نا تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اس کے اندر میں ایک دو جملے اگر میں بولنے دوں، جی پلیز 2 جملے سے مجھے بولنے دیجیے گا. دیکھیں وہاں پہ ملٹری چیف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی پریزنس یہ ظاہر کر رہی تھی کہ ان کا کتنا بڑا رول ہے، ملٹری کا کتنا بڑا رول ہے، اور اس ساری ملٹری ڈپلومیسی اس سارے خطے کے اندر کس طرح فعال ثابت ہوئی ہے. اور دوسری طرف اگر قطر اور یو اے ای بھی پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ عرب ممالک کا یا عرب دنیا کا ایک نیٹو فورس قائم ہونے کی طرف اشارے جائیں گے. جی
اور یاد ہوگا آپ کو کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ جو سمٹ اس کے بعد اس بات کا انہوں نے اندیا دیا تھا کہ ان کو یہ فیل ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ سارے ممالک کو نیٹو طرز کا جو ہے کوئی اتحاد قائم کریں گے، لیکن یہ آہستہ آہستہ ہوگا.